اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا حاکم ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ جی ہاں، قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے۔ آج ہم لوگ قرآن کی سورہ لقمان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات شیئر کریں گے۔ اس میں جناب لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، اس قدر خوبصورت باتیں ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو صرف اس کے متعلق یہ جو چند نصیحتیں ہیں، اگر یہ ان کو اس کا بتائیں اور ان کو بار بار ان کے سامنے دہرائیں اور ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، تو میں کہتی ہوں کہ کسی بھی چیز کی پھر ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ اتنے خوبصورت طریقے سے تمام احکام اس کے اندر آ گئے ہیں۔ جناب لقمان کے بارے میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ آپ نبی تھے یا رسول تھے، لیکن آپ خدا کے بہت بہت زیادہ نیک بندے تھے۔ انہیں خدا نے حکمت دی، بصیرت دی اور اس میں ممتاز مقام عطا کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنے، امانت داری اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ جناب لقمان کی زیادہ زندگی ان کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک غلامی میں بسر ہوئی۔ آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ کے مالک نے کہا کہ جاؤ ایک بھیڑ دی اور کہا اس کا بہترین حصہ میرے لیے لے کے آ جاؤ۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور دل اور زبان لے کے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد مالک نے پھر وہی بھیڑ دی اور کہا کہ اس کا بہترین حصہ میرے لیے، بدترین حصہ میرے لیے لے کے آ جاؤ۔ آپ پھر وہی دل اور زبان لے کے گئے۔ مالک نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز بدترین ہے، بہترین تھی وہی بدترین ہو؟ آپ نے کہا اگر اس میں کینہ اور بغض کا غلبہ ہو تو یہی چیز بدترین ہوتی ہے، اور اگر اس میں خلوص اور نیکی ہو تو یہی چیز بہترین ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت جو کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر خدا نے وصیتیں کی ہیں، اور 2 وصیتیں خدا نے بتایا ہے کہ یعنی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور پھر اس میں احکام یہ بھی بتایا ہے کہ دودھ کی مدت جو ہے پلانے کی وہ 2 سال ہے۔ اس کے ساتھ بتایا کہ اگر مشرک والدین بھی ہیں تو ان کا احترام کرو، اور ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو مجبور کریں کہ وہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں تو آپ اس میں ان کی پیروی نہ کریں، لیکن آپ ان کا دنیا میں ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ نیکی کریں۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر نیکی انجام دی ہو تو وہ چاہے رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تو بھی وہ سامنے آئے گی، اور چاہے وہ پتھروں میں چھپی ہو یا آسمانوں میں ہو، پروردگار اسے ظاہر کرے گا۔ یعنی ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ذرا سا کسی کے ساتھ نیکی کریں اور کہیں ہائے ہم نے تو نیکی کی تھی، دیکھو ذرا ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ نہیں، پروردگار کے اوپر چھوڑ دیں، وہ نیکی کا اجر آپ کو کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو پروردگار اجر دیتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے ہم لوگ آج کل دنیا کے جو حساب سے ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں بھئی اب کون وصیت کرے، ذرا سا بولو لوگ برا مان جاتے ہیں، تو اس لیے نہ ہمیں نیکی پہ کچھ کہنا ہے، اپنا اپنا دیکھو۔ نہیں، ہمیں کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے اگر اگلا برا مانتا ہے نیکسٹ ٹائم ہم نہیں وہ کریں، لیکن ہمیں جو امر بالمعروف و نہی عن منکر ہے وہ اگر سامنے کوئی ایسی بات آ رہی ہے تو ہمیں نصیحت یا کہنا، مگر کہنے کا طریقہ ہے بہت اچھے انداز سے اس بات کو کہہ دینا ہے۔
پھر کہا کہ اور صبر کرنا، جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا، اور یہ بہت ثابت قدمی کی بات ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بہت اچھا لگتا ہے کہ یعنی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا، کہ تم بے پرواہ نہ ہو لوگوں سے، یعنی اگر لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمیں بے پرواہی سے نہیں گزرنا ہے، بلکہ اس کا تھوڑا پتہ کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو ان کی مدد کریں، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کے چلو، یعنی تکبر خدا کو کبھی بھی پسند نہیں ہے، اور اس میں تکبر کا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اور اترانے والے کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ اپنے چلنے میں یعنی اعتدال رکھو، عاجزی اور انکساری سے چلیں، اور اپنی آواز کو نیچا رکھ، یعنی چیخ چیخ کے بولنا، بدتمیزی سے بولنا، اس کو منع کیا، اور کہا کہ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز۔ یہ اتنا یعنی مختصر سے ٹائم میں نے آپ کو جلدی تھوڑا سا ایک وہ دیا، اور یہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں خود بھی جب یہ پڑھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پروردگار ہم سب کو اس پر کاربند رہنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی اور بار بار پڑھنے کی توفیق دے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر یہ میری چھوٹی سی کوشش آپ کو اچھے لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ میں اسے بہتر کیسے کر سکتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔